بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is your brother Muhammad Ali. This live session was supposed to be done from the page of Azan Lahore. But because of a technical issue I have to get online from this page, from my page انشاءاللہ. اور اس کا لنک جو ہے وہ اذان کے سارے پیجز پہ بھی انشاءاللہ شیئر ہو جائے گا. سو بیسیکلی دس از اے لائیو سیشن فار اذان انسٹیٹیوٹ لاہور. اذان انسٹیٹیوٹ کیا کر رہا ہے, اذان انسٹیٹیوٹ کا کیا تعارف ہے, ڈیفینیٹلی آئی ول بی کمنگ ٹو اٹ انشاءاللہ. بٹ بیفور دیٹ وی ہیو ٹو ڈسکس ٹوڈیز ٹاپک. جو ٹاپک آج کا ہمارا لائیو سیشن کا ہے بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ہی پرٹیننٹ ایشو اٹھایا ہے ہم نے, بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہم نے اٹھایا ہے, اور اس ٹاپک کا نام ہے اسپرچول کنٹینٹمنٹ. بیسیکلی اسپرچویلٹی کا تعلق, اسپرچویلٹی کیا ہے, سب سے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہیومن بینگ کو مائنڈ, باڈی اور سول بنایا ہے. بیسیکلی مائنڈ, باڈی اینڈ سول. اٹ از ویری امپورٹنٹ, بہت ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ جب بھی گرو کرے تو ہی اور شی انشورز کہ وہ ان تین چیزوں میں گرو کر رہا ہے, مائنڈ, باڈی اینڈ سول میں. اف ون ایسپیکٹ از بینگ گرون, اگر ایک چیز گرو کر رہی ہے, فار ایگزامپل اس کا مائنڈ انٹلیکچولی گرو کر رہا ہے, اس کی باڈی گرو کر رہی ہے, باڈی اس نے بہت اچھی رکھی ہوئی ہے, ایکسرسائز ہے وغیرہ وغیرہ, آل دس اسٹف. بٹ اسپرچولی روحانی طور پہ انسان گرو نہیں کر رہا ہے, جبکہ روحانیت انسان کا بہت بڑا پارٹ ہے. انفیکٹ سب سے جو میجر پورشن انسان کا ہے وہ ہے ہی روح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی تو آبویسلی جو کریٹڈ روح تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اس میں سے اللہ نے پھونکا اور حضرت آدم علیہ السلام میں وہ روح گئی. اور اسی طرح تمام روحیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی, عالم ارواح میں انہیں کھڑا کیا, ان سے پیکٹ لیا. سو ہمارا ریلیجن روحانیت کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں کیونکہ انسان کا ایک بہت بڑا پارٹ وہ روح ہے. انفارچونیٹلی ہم جس طرح لائف سٹائل گزار رہے ہیں, میجورٹی ہم میں سے جو لوگ ہیں, سم ہاؤ ہماری روٹینز ایسی بن چکی ہیں کہ ہمارا روحانی ایسپیکٹ بہت زیادہ اگنور ہو رہا ہے. مائنڈ کا ایسپیکٹ ٹھیک ہے, کچھ کور ہو رہا ہے, باڈی کا ایسپیکٹ بھی کور ہو رہا ہوگا, ہم ایجوکیشن بھی لے رہے ہیں, ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بھی جاتے ہیں, ہم ماسٹرز بھی کر لیتے ہیں, ہم ایم فل بھی کر لیتے ہیں, ہم ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں, ہم ایم بی بی ایس کر لیتے ہیں. یٹ بیکاز ان اسپائٹ آف آل دیز تھنگس بہت سی ایسی کمیاں ہماری زندگی میں رہ جاتی ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, زندگی میں بہت مسئلے مسائل آ جاتے ہیں, لائف مینیج نہیں ہو پاتی. اگر میں آپ کو ایک اوور ویو دوں ہماری سوسائٹی کا, تو میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے, ہر گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, ہر گھر میں ناراضگیاں چل رہی ہیں, رشتہ دار ایک دوسرے سے کٹ آف ہیں, بھائی بھائی کے خلاف ہو رہا ہے, والدین اور بچوں کے درمیان بہت زیادہ گیپ آ چکا ہے. ہر گھر میں, یقین کریں یہ ایگزیجریشن نہیں ہوگی اگر میں کہوں کہ ہر گھر میں ایک کم از کم جو فرد ہے وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہو چکا ہے, کسی نہ کسی سائیکولوجیکل ڈسٹریس سے گزر رہا ہے, ڈپریشن فیس کر رہا ہے, یا کسی پراپر ڈس آرڈر کا شکار ہے, obsessive compulsive ڈس آرڈر کہہ لیں یا میجر ڈپریشن کہہ لیں, اور وٹ ایور دا ڈس آرڈرز آر. دین ہر گھر میں, آلموسٹ ہر گھر میں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ ہمیں اس بہت بڑی, یہ ناپسندیدہ ترین چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک, ڈیورس. ہر گھر میں ایک ڈیورسی موجود ہے آلموسٹ. اللہ رحم کرے ہماری حالت پہ. رشتے نبھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے, ہسبینڈ اور وائف کا آپس میں وہ سپارکنگ ریلیشن وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, برڈن بڑھتا جا رہا ہے, سٹریس بڑھتا جا رہا ہے ہماری لائفز میں. لوگ عجیب و غریب پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں. کوئی ان امپلائمنٹ سے پریشان ہے, کسی کی جاب نہیں لگ رہی, کسی کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں,
کسی کو پریشانیوں سے ڈیل کرنا نہیں آتا, کسی کو کوئی شوہر کے ہاتھوں تنگ ہے, کوئی بیوی کے ہاتھوں تنگ ہے, کوئی اوور آل سوسائٹی کے ہاتھوں تنگ ہے, کوئی جاب پہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے, کوئی جو ہے وہ کسی کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہو رہا ہے, کوئی ریلیشن شپ نبھا نہیں پا رہا ہے, ریلیشن شپ میں اسٹرگل کر رہا ہے اور اپنے لائف میں جنرلی گرو نہیں کر پا رہا ہے. تو وی ہیو آل سارٹ آف پرابلمس. یوتھ کی اگر ہم بات کریں, آج آپ ایک اوور ویو لیں ہماری یوتھ کا کہ ان کی زندگی میں سوائے حرام ریلیشن شپس کے, یہ جو ایک ویسٹرن انفلوئنس ہے ویسٹرن کلچر کی, سوشل میڈیا ایڈکشن, pornography addiction and all these things have engulfed them, انہیں گھیرا ڈال لیا ان ساری چیزوں نے, اور اب ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے نکلنا کیسے ہے, ہم نے ان ساری چیزوں سے باہر کیسے آنا ہے. ٹائم ویسٹ سے ویسٹ ہوتا جا رہا ہے, زندگی آگے قدم اٹھاتی جا رہی ہے, اور مورلی, اسپرچولی, فزیکلی ہم پیچھے ہی پیچھے جا رہے ہیں. واٹ از دا کرکس؟ آپ کے سامنے ہر چیز واضح ہے, یہ باتیں اب کوئی چھپی نہیں رہ گئی ہیں کہ بڑے کم لوگ خوش ہیں. کسی دور میں ہم باتیں کرتے ہوتے تھے کہ لوگ بہت خوش ہیں, پاکستانی یا سب کانٹیننٹ میں بڑا سکون ہے, لوگ بڑے خوش ہیں, لیکن آہستہ آہستہ خوشیاں ہماری زندگی سے اٹھ رہی ہیں. بہت سے لوگ سٹرگل کر رہے ہیں, خوشی تو دور کی بات, ان کو سکون کی نیند آنا یہ میسر نہیں ہے. یہ ساری جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں, یہ سارا جو میں نے آپ کو اوور ویو بتایا, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ سم تھنگ از گوئنگ ویری رانگ, کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے ان سارے سالوں میں, اسپیشلی جب سے یہ انٹرنیٹ جو ہے عروج پایا, انٹرنیٹ فروغ پایا, جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں ترقی ہوتی جا رہی, ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے, ہماری مورل اسٹرینتھ, مورل کریج اور ہمارے ریلیشن شپس اور ہمارا ہیپینس کا انڈیکس کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. دیٹ ڈزنٹ مین آئی ایم اے لڈائٹ. لڈائٹ کا مطلب ہے ٹیکنالوجی کے جو خلاف ہوتا ہے. میں خود ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہوں, اس وقت میں آپ سے سیل فون پہ بات کر رہا ہوں, لائیو سیشن کر رہا ہوں, میں نے ہیڈ فونز لگائے ہوئے ہیں. ٹیکنالوجی از آل اراؤنڈ می. واٹ آئی مین ٹو سے از کہ ٹیکنالوجی وی شوڈ بی یوزنگ ٹیکنالوجی. ہمیں ٹیکنالوجی کو یوز کر رہا ہونا چاہیے, نہ کہ ٹیکنالوجی ہمیں یوز کرے. ان دو چیزوں میں فرق ہے. جب ہر وقت ہم ایسوسیٹڈ ہوں گے ان چیزوں سے, تو ہمارا جو اسپرچل ایسپیکٹ ہے, جس کی خوراک یہ چیزیں نہیں ہیں, خواہش کا پورا ہونا, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کرنا اور مختلف چیزوں سے لطف لینا, یہ سول کا پرپس نہیں ہے, یہ روح کا مقصد نہیں ہے. روح کا ایک بہت ہائر پرپس تھا, ایک بہت ہی بڑا مقصد تھا, اور وہ مقصد جب تک پورا نہیں ہوگا تو روح چیخ چیخ کے اندر سے آوازیں نکالے گی, اور اس کے چیخنے کو ہی ہالونیس اور سیڈنس کی سٹیٹ کہتے ہیں. بیٹھے بیٹھے غمگین ہو جانا, بیٹھے بیٹھے فرسٹریٹڈ ہو جانا, اچانک سے تھاٹس میں لاسٹ ہو جانا, اوکے, اور ایٹ ٹائمز اتنا جکڑا ہوا فیل کرنا کہ جیسے مجھے کسی چیز نے جکڑ لیا ہے, بہت مضبوطی سے جکڑا ہوا ہے اور میں جان چھڑانا چاہتا ہوں. آئی کانٹ لیٹ گو آف دیز تھنگس. یہ جو ایڈکشنز ہیں, ہاؤ کین آئی کم آؤٹ آف دس مینس. میں نے اپنی زندگی کا مینس بنا دیا, میں نے اپنی زندگی کا فلودہ بنا دیا ان شارٹ, بٹ آئی ہیو ٹو کم آؤٹ آف اٹ. رشتے سیلفشنس کی طرف جا رہے ہیں, لوگوں کو لائلٹی نہیں مل رہی, لوگ پریشان ہیں کہ ویئر از دا لائلٹی. ہر بندے کو دوسرے سے ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ مجھے کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے, یہ میرے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ سارے ڈر, سارے گریف, ساری ہماری پریشانیاں, ان سب کا تعلق یقین کیجئے ہمارے اسپرچول ایسپیکٹ سے بہت زیادہ ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 2 گارنٹیز دی ہیں, ویسے تو بہت گارنٹیز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں جو بھیجنے کا پورا قصہ ہے, سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں اسپیسیفکلی یہ فرمایا کہ جو کوئی بھی میری وحی پہ
یعنی اب تم لوگ دنیا میں جانے والے ہو. جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا, اب تم لوگ دنیا میں جانے والے ہو اور وہاں پہ تمہیں ایک گائیڈ لائن کی ضرورت ہوگی, اور یہ گائیڈ لائن ہے میری وحی. جو بھی اس وحی کو دیکھے گا, امپورٹنس دے گا, اس پہ عمل کرے گا, تو 2 گارنٹیز ہیں کہ نہ اس کو خوف آئے گا نہ اس کو حزن آئے گا. بڑی خوبصورت بات ہے, غور سے سنیے. وی ول ریموو ہز فیئر, ہز اور ہر فیئر, اس کو خوف نہیں ہوگا. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اس کو خوف نہیں ہوگا نہ اس کو حزن ہوگا, اس کو گریف نہیں ہوگا. انسان کی لائف میں جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ ان 2 بیسک ریزنز کی وجہ سے. نمبر 1 خوف. کس چیز کا خوف؟ جاب کھو جانے کا خوف, کسی کے چھوڑ جانے کا خوف, اوکے, کسی کے مر جانے کا خوف, کسی کو بہت قیمتی چیز آپ کے پاس ہے, آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں, اس کے کھو جانے کا خوف, رائٹ. پھر اس چیز کا خوف کہ میرا بنے گا کیا, رزق کا خوف, فائنینس کا خوف, بزنس لاس کا خوف. اتنے خوف ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. زندگی میں انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں. اگر انسان دیکھے, اگر آپ اپنی لائف کا انالیسس کریں, وی آر سو مچ ڈیپینڈنٹ آن گاڈ آلمائٹی. ہم اللہ پہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کیسے چل رہا ہے, اور کون ہمارے لیے ہمارے خلاف کیا کر سکتا ہے کل کو. اوکے, اللہ کو پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ ہے. تو خوف ہیں بہت زیادہ. پھر یحزنون, حزن, گریف, غم, گریف آف لاس. جب تمہاری کوئی چیز لاس ہوئے گی تمہیں گریف آئے گا, تمہیں بہت زیادہ غم آئے گا. جب تمہارا کوئی پیارا تم سے لے لیا جائے گا, تمہیں چھوڑ کے چلا جائے گا, یا ویسے ہی تمہیں کوئی چھوڑ کے چلا جائے گا, یو ول فال انٹو گریف. کوئی ریلیشن شپ تھا, بہت پسند تھا وہ بندہ, اس سے نہیں بن سکی, بریک اپ ہو گیا. اب جو ہارٹ بریک ہے, اس ہارٹ بریک کو مینیج نہیں ہو پا رہا. بہت سے ہمارے جو کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, سب سے بڑا کیس یہ کہ ہارٹ بریک ہے. آئی کانٹ فارگیٹ ہر, میں اسے بھلا نہیں پا رہا, یا میں اسے بھلا نہیں پا رہی جس سے بھی میرا دل لگا ہوا تھا. تو اس کا گریف, اور گریف بندے کو کھا جاتا ہے, یقین کیجئے. گریف بندے کو ود ان ڈیز فنش کر دیتا ہے. تو وہی نے, قرآن مجید نے یہ 2 گارنٹیز دی ہیں کہ نہ اسے گریف ہوگا نہ اسے خوف ہوگا. اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے انشاءاللہ. دوسری بات, ہمارے پاس بائی دا وے 40 منٹس انشاءاللہ سیشن کے ہیں. آئی تھنک 10:50 تک ہم سیشن کریں گے, اور 20 منٹس آپ کے Q&A کے ہیں. آپ لوگ Q&A لے سکتے ہیں. مجھے سامنے اسکرین میں آپ کے کمنٹس ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں. وعلیکم السلام بھائی, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سے بھی خوش ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بلیس کریں. یہ ہمارے بھائی مشتاق, ان کا مجھے کمنٹ نظر آ رہا ہے, اور اوپر بھی کمنٹس نظر آ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. تو آپ لوگ کویسچنز بھی پوچھ سکتے ہیں, لائیو آپ لوگ کویسچن بھی پوچھ سکتے ہیں. تو دوسری بات جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں, ڈپریشن کی 3 وجوہات. ڈپریس انسان کس لیے ہوتا ہے؟ یا تو انسان رزق کے نہ ملنے سے ڈپریس ہوتا ہے, اسے جاب نہیں مل رہی, اس کی ان امپلائمنٹ ہے, یا اس کا بزنس نہیں چل پا رہا, وہ ٹرائی کر رہا ہے, سم ہاؤ اس کو وہ پیسے نہیں آ رہے جو پیسے وہ بنانا چاہتا ہے زندگی میں. یا انسان ریلیشن شپس کی طرف سے خفا ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اس سے لوگ ہینڈل نہیں ہو رہے, لوگ اس کی عزت نہیں کر رہے, لوگ اس کو وہ ڈیو رسپیکٹ نہیں دے رہے, وہ ڈیو سٹیٹس نہیں دے رہے, لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. لوگوں کو ہینڈل کرنا, ان شارٹ ریلیشن شپس. اوکے, گھر میں الگ لڑائی چل رہی ہے, بیگم سے الگ لڑائی چل رہی, شوہر سے الگ لڑائی چل رہی ہے, رشتہ داروں سے الگ ایک قصہ چل رہا ہے, نہ جاب میں کوئی خوش ہے نہ ادھر کوئی خوش ہے. اوکے, ریلیشن شپس مینیج کرنا ہی کوئی آسان بات نہیں ہے. اور تیسری وجہ ڈپریشن کی دیکھیں, پہلی میں نے بتائی رزق کی وجہ سے, جب انسان کو رزق نہ مل رہا ہو یا انسان کو لگے اس کے رزق میں قلت ہے. دوسری وجہ ریلیشن شپس میں پرابلمس. تیسری بنیادی وجہ انسان کی رسپیکٹ اور عزت کے حوالے سے, جب انسان کو یہ لگے کہ میری رسپیکٹ نہیں ہو رہی. انسان اپنے آپ کو سوسائٹی کا حصہ نہیں سمجھتا. انسان کہتا ہے کہ میری ورتھ نہیں ہے سوسائٹی میں, آئی کانٹ کنیکٹ ٹو دا سوسائٹی. اوکے,
میرا کوئی رول نہیں ہے سوسائٹی میں. تینوں چیزوں کی گارنٹی ریلیجن دیتا ہے, تینوں چیزوں کی گارنٹی کہ ان کی فکر تم نہ کرو اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ دو. پہلے کی گارنٹی کیسے دیتا ہے دیکھیں, رزق کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, سورہ طلاق آیت نمبر 2. جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایسی ایسی سورسز, اللہ تعالیٰ اس کو ہر جگہ سے نکال لیں گے. اوکے, پہلی بات, یعنی کہ ہر مصیبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نکال لیں گے, مخرجہ. اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیں گے, وہاں سے رزق دیں گے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں جاتی. اوکے, جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا, پہلی بات. دوسری بات, تقوی کیا ہے؟ آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ واٹ از تقوی. یوزلی تقوی سننے میں یہ آتا ہے جی کہ تقوی سے مراد ہے کہ اللہ سے ڈرنا. ٹھیک ہے, یہ ایک اچھی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, لیکن اللہ رب العالمین سے کیسے ڈرنا چاہیے؟ کیا اللہ سے بالکل اسی طرح ڈرنا چاہیے جس طرح سے ہم سانپ سے ڈرتے ہیں, ہم جو ہیں وہ شیر سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے ڈرنے سے مراد ہے کہ بینگ کانشیس آف آلمائٹی اللہ, کہ انسان جو ہے وہ کانشیس ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اس کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ میری ہر چیز آبزرو کر رہے ہیں. اوکے, جو بندہ کانشیس ہوگا اللہ کے بارے میں, جس کو پتہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ایگزسٹ کرتا ہے, وہ ہر چیز دیکھ کے کرے گا. اوکے, سو پہلی بات کہ اللہ کے بارے میں تقوی اختیار کرنا جس سے اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھائے گا, اللہ کا وعدہ ہے. اوکے, دوسری بات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی حدیث آپ کو ملتی ہیں کہ اگر تم اللہ پہ ویسے توکل کرو گے جیسے توکل کرنے کا حق ہے اللہ رب العالمین میں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس طرح رزق دیں گے جس طرح سے چڑیوں کو رزق ملتا ہے, برڈز کو رزق ملتا ہے. اوکے, اور برڈز جو ہیں وہ صبح نکلتی ہیں اور رات کو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے, یعنی کہ when they go back to their nest تو وہ فل ہوتی ہیں. اوکے, رزق کے وعدے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں, رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. دوسری جو بہت بڑی ٹینشن ہے ریلیشن شپس کے حوالے سے, کتنی احادیث میں آپ کو سنا سکتا ہوں, کتنی احادیث موجود ہیں. ایک دو احادیث میں آپ کو سناتا ہوں, اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا what do I mean. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, جو شخص whoever makes the hereafter his concern, جو کوئی بھی ہیئر آفٹر کو, قیامت کو اپنا مین کنسرن بنا لے گا, تو کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ will take care of all his affairs. اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام معاملات کو سمیٹ لے گا. اللہ تعالیٰ will take care of all his matters and the world will run after him and he will run away from the world. Right? کہ دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گی لیکن وہ دنیا کے آگے بھاگے گا. اوکے, اینڈ دین دیر از اندر, یہ حدیث دس گوز آن, وہ یہ کہتی ہے کہ جو کوئی بھی whoever makes the world his hereafter, جو کوئی بھی دنیا کو اپنا کنسرن بنا لے گا, the world his concern, جو کوئی بھی دنیا کو اپنا کنسرن بنا لے گا, تو اللہ will scatter his affairs, اللہ اس کے افیئرس کو scatter کر دے گا اور وہ دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگے گا اور دنیا اس کے آگے بھاگے گی. تو یہ بیسیکلی ہے فلسفہ. ہیئر آفٹر کو کنسرن بنانے سے کیا مراد ہے کہ آپ اپنے ایٹیٹیوڈ سے, اپنے بیہیویئر سے یہ شو کریں کہ میں اللہ رب العالمین کے حوالے سے سیریس ہوں. مثال کے طور پہ جو بندہ ہیئر آفٹر کے بارے میں سیریس ہوگا وہ نماز کو پریفرنس دے رہا ہوگا. اوکے, نماز پڑھے گا, وہ اسپرچویلٹی کو پریفرنس دے رہا ہوگا, دین کو پریفرنس دے رہا ہوگا, اس کی روٹین دین کے مطابق جو ہے وہ جج ہو, اس کی روٹین دین کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہوگی. رائٹ. پھر ایک حدیث ہے کتنی خوبصورت ریلیشن شپس کے حوالے سے. پروفٹ آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں, مفہوم بتا رہا ہوں, کہ جو بھی اللہ کو ناراض کر کے
لوگوں کو خوش کرتا ہے, رائٹ. جو کبھی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرتا ہے تو نہ اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں, نہ اس سے اللہ رب العالمین کی ذات خوش ہوتی ہے. اور جو انسان لوگوں کو ناراض کر لیتا ہے, لوگوں کو ناراض یعنی کہ ٹو ڈو سم تھنگ فار اسلام, مثال کے طور پہ بہت سے لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے, ہو سکتا ہے آپ کی اپنی فیملی شروع میں آپ کو سپورٹ نہ کرے. جب آپ دین کی طرف آنا شروع ہوں, جب آپ اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہیں تو شروع میں اپوزیشن آ سکتی ہے ڈیفینیٹلی, اسپیشلی جو سسٹرز ہیں جب وہ پردہ کرنا شروع کریں گی تو ناٹ ایوری ون از گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ, رائٹ. جو کوئی لوگوں کی ناراضگی افورڈ کر لیتا ہے اللہ کی خوشی کے لیے تو اللہ لوگوں کو بھی اس سے خوش کر دیتا ہے اور خود تو خوش ہو ہی جاتا ہے. چیک کریں کہ کتنی زبردست حدیث ہے ریلیشن شپ کے حوالے سے کہ اللہ سے ڈرو, لوگوں سے نہ ڈرو, کیونکہ اللہ میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ لوگوں کے دلوں کے کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. اوکے, دا ہارٹس آف پیپل آر بٹوین دا ٹو فنگرز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان لوگوں کے ہارٹ, لوگوں کے دل ہیں, لوگوں کے ہارٹس ہیں, رائٹ. سو بیسیکلی یہ ذرا دیکھیے گا, سوری کوئی آ نہ جائے. اوکے سوری, دیر از سم لائٹننگ گوئنگ آن. یہاں پہ لاہور میں آئی تھنک دا ویدر از بیکمنگ بٹ شیکی, so I was just telling him to check. Okay, so what I'm trying to tell you here is کہ ہم جن چیزوں کی ٹینشن لیتے ہیں, ہم لوگوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ لوگوں کے لیے, دنیا کے لیے لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں لوگوں کو آپ خوش نہ کریں, آپ بالکل لوگوں کے لیے گفٹس بھی لے سکتے ہیں, لیکن ناٹ آن دی ایکسپینس آف یور ویلیوز, ناٹ آن دی ایکسپینس آف فرسٹ اینڈ فارموسٹ یور ریلیجن, رائٹ. کیا فائدہ جب عزت اور ذلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. انفیکٹ یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عزت نہیں ملتی, ہمیں لوگ جو ہے وہ بٹھاتے نہیں ہیں, ہاؤ ٹو انکریز آر ورتھ امنگسٹ پیپل, یو نو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کر دیا قرآن میں کہ وہی عزت دیتا ہے, وہی ذلت دیتا ہے, قوموں کو بھی عزت وہی دیتا ہے, قوموں کو بھی ذلت وہی دیتا ہے. قریش مکہ ان کا سب سے بڑا جو کیا کہنا چاہیے پوائنٹ تھا قریش مکہ کا, وہ یہ تھا. اچھا مجھے کچھ کویسچنز آ رہے ہیں جی. کویسچنز جو ہیں ہم انشاءاللہ تعالی اینڈ میں لیں گے بردر, کویسچن جو ہیں ہم اینڈ میں لیں گے انشاءاللہ. میں دیکھ لیتا ہوں بیچ بیچ میں جو کویسچنز آ رہے ہیں. آپ نے کویسچن یہ کیا ہے جی, ہمارے بھائی ہیں جی, سوری میں یہاں پہ سیل فون پہ دیکھ لیتا ہوں. اوکے, امجد علی ہمارے بھائی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پلیز ایکسپوز فیک ایکس مسلمس. اور اوکے بردر, یہ ایک اور ٹاپک ہے, اس کی طرف ہم آئیں گے انشاءاللہ ایکسپوز کرنے کے والے سے ایکس مسلمس کو. بٹ رائٹ ناؤ ہمارا جو ٹاپک ہے اسپرچول کنٹینٹمنٹ. اصل میں سامنے کافی کمنٹس مجھے نظر آ رہے ہیں تو جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کویسچنز بہت آ رہے ہیں, بٹ انشاءاللہ ہمارے پاس جو لاسٹ 20 منٹس ہوں گے اس میں ہم کویسچن لیں گے. تو دوسری جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا, تیسری بات سوری, کہ لوگ عزت کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہماری عزت کون کرے گا, اگر ہم دین کی طرف آ جائیں گے ہماری رسپیکٹ کھو جائے گی, ہماری ویلیو نہیں رہے گی, لوگ ہمیں عجیب و غریب نظروں سے دیکھیں گے. تو یاد رکھیں کہ قریش مکہ سیم یہی کرٹیسزم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے تھے, لیکن اینڈ میں سب سے زیادہ عزت والے ہمارے نبی تھے. فتح مکہ کے موقع پہ معافیاں مانگی تھی ان لوگوں نے, انہی لیڈرز نے آ کے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے تھے, تنگ کرتے تھے, ان کو کہتے تھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے, اس کا تو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا بنے گا, اس کے تو فالوورز ہی سارے غریب ہیں. سو ریممبر دس. بلکہ یہ میرا پرسنل اپنا ایکسپیرینس ہے کہ شروع میں لوگ شاید آپ کو اس طرح ویلکم نہ کریں جب آپ کوئی حق پہ چلنے کی کوشش کریں گے, کوئی بھی اچھی بات کرنے کی کوشش کریں گے, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم وہی لوگ آپ کی عزت کرنے لگیں گے. اوکے, جب وہ آپ میں اسٹیڈ فاسٹنس دیکھیں گے, جب وہ آپ میں کنسسٹنسی دیکھیں گے, رائٹ, تو وہ آپ کی بہت زیادہ عزت کرنے لگیں گے. اور کہتے ہیں نا کہ
جب دشمن بھی آپ کو اسٹیڈ فاسٹنس پہ دیکھتا ہے, کنسسٹنسی پہ دیکھتا ہے, تو وہ بھی آپ کی عزت کرتے ہیں. تو اللہ معاف کرے, دشمن نہیں ہے ہمارے ریلیٹیوز, ہماری فیملی والے, وہ لوگ بس ہم سے ڈفرینٹ ہیں. اگر کوئی کسی کو کرٹیسائز کرتا ہے, ایکسیپٹ نہیں کرتا اس طرح سے جس طرح ایکسیپٹنس ہونی چاہیے اسپیشلی ریلیٹیوز میں, تو غم کرنے کی کوئی بات نہیں, کیونکہ عزت اور ذلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں. جب اللہ نے آپ کو عزت دینی ہے تو کون ہے جو اس عزت کو روک سکتا ہے, اور جب اللہ نے عزت نہیں دینی تو کون ہے جو آپ کو وہ عزت لا سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ عزت دین کے عمل کرنے میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا ورتھ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آپ کی کیا ورتھ ہے. اصل بات تو یہ ہے, اللہ آپ کا مینشن اینجلز کو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, اصل بات تو یہ ہے نا. دنیا میں مینشن ہو یا نہ ہو, یہ تو یہ اللہ کی دین ہے, نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو وہاں پہ مینشن کر رہا ہے نا نیک لوگوں کو. میں آپ کو ایسی حدیث بتاتا ہوں, آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. صحیح حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ جب ایک نیک روح اس دنیا کو چھوڑتی ہے, عالم ارواح کی طرف جاتی ہے, یعنی برزخ کی طرف جاتی ہے, جب موت ہو جاتی ہے, تو آسمان, دی ہیونز کرائے, آسمان روتے ہیں. آسمان کس لیے روتے ہیں؟ کہ ایک بہت نیک روح جو ہے وہ دنیا سے جا رہی ہے. اور بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جہاں جہاں زمین پہ ایک شخص نے سجدہ کیا ہوتا ہے, تو جب اس کی وفات ہوتی تو زمین کا وہ حصہ روتا ہے, اٹ کرائز. سوچیں ورتھ کیا ہے اللہ کے عبادت گزار بندے کی جو ورشپ کرتا ہے اللہ کا, کہ زمین اس کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور آسمان اس کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوتا ہے, رائٹ. تو لوگوں کے رویوں پہ غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عزت مانگیں, آپ لوگوں سے عزت ایکسپیکٹ نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہے, ہم سے خوش ہے, تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو بھی ہم سے خوش کر دے گا. اور دین اگین ہر کوئی خوش نہیں ہوتا. ہمارے نبی جیسے پرفیکٹ انسان تمام لوگوں کو خوش نہیں کر سکے, تو ہم جو ہیں اتنے امپرفیکٹ ہیں, ہمیں بہت زیادہ غلطیاں بھی ہیں, بڑا کچھ ہے. سو آبویسلی سوری میں دیکھ لوں ساتھ ساتھ نیچے جی. تو ڈیفینیٹلی ہم میں چونکہ مسٹیکس بھی ہیں, تو ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ ہم سے ہر بندہ خوش ہو جائے گا. تو یہ جو میں نے پہلا جو میرا پارٹ تھا لائیو سیشن کا, جس میں نے اب تھوڑا ریپیٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے میں نے سوسائٹی کا ڈسکس کیا کہ ہماری سوسائٹی از ان اے کیوس. ہر گھر میں لڑائیاں چل رہی ہیں, بے سکونی چل رہی ہے, بچے ماں باپ سے خفا ہیں, ماں باپ بچوں سے خفا ہیں, ماں باپ کو سمجھ نہیں آ رہی بچوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. لوگ طرح طرح کی ایڈکشنز کا شکار ہو چکے ہیں. لوگ جو ہیں وہ سکون ان کی لائف سے ختم ہوتا جا رہا ہے, ہیپینس ان کی لائف سے ختم ہوتی جا رہی ہے. لوگوں سے سٹریس مینیج نہیں ہو رہا, لوگوں سے ریلیشن شپس مینیج نہیں ہو رہے, کوئی رسک سے پریشان ہے, کوئی ڈپریشن کو فیس کر رہا ہے, سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کو فیس کر رہا ہے. یہ اوور ویو تھا. ڈیورسز بڑھ رہی ہیں, اوکے. لوگوں سے رحم اٹھ رہا ہے. پہلے لوگ رحم کیا کرتے تھے ایک دوسرے پہ, اب چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ مائنڈ کر جاتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, رائٹ, اور تانے دینے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے. مطلب اس سوسائٹی سے رحم اٹھتا جا رہا ہے. یہ ایشوز ہیں. دین آئی ٹولڈ یو کہ ڈپریشن کی جو کازز ہیں, 2 مین کازز. نمبر 1 فیئر, نمبر 2 گریف. اور ریلیجن کا وعدہ ہے, قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو میری وحی پہ چلے گا, اس لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرے گا. وحی پہ چلنے سے مراد ہے اس لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرے گا جو قرآن مجید نے ہمارے لیے پیش کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں, رائٹ. اس کو نہ گریف ہوگا, ہی اور شی ول ناٹ فال انٹو گریف نور فال انٹو فیئر, اوکے. جب فیئر ختم ہو جائے گا, تو اقبال کا وہ شعر ہے کہ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا, میرا نیلگوں آسماں بے کنارہ, پرندوں کی دنیا کا درویش میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. اور پھر علامہ اقبال نے ہی کہا نا کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. سو دس از دا آؤٹ کم. جب فیئر ختم ہو جاتا ہے انسان کا, تو وہ جیل میں بھی خوش رہتا ہے, وہ جیل میں بھی اپنے پرپز کو فلفل کرتا ہے, رائٹ. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے کتنا عرصہ, بٹ ہی واز ناٹ فیئرفل ایٹ آل, اوکے. ان کو وہاں سکون تھا, وہ وہاں پہ بھی اپنا پرپز اچیو کر رہے تھے, کیونکہ اللہ رب العالمین کے ذکر نے اور اسپرچویلٹی نے ان کا وہ خوف ختم کیا ہوتا جو عام لوگوں کے خوف ہوتے ہیں کہ کیا بنے گا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا,
میرا فیوچر کیا ہے, میرا سکوپ ہے کہ نہیں ہے فلانی چیز کا, رائٹ. اور حزن, غم آئے گا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے غم غائب ہو جائے گا زندگی سے. دین پریکٹس کرو گے تو غم ہی نہیں آئے گا, بالکل آئے گا. لیکن گریف کی سٹیٹ, یعنی کہ مستقل غم زدہ رہنا, مستقل پریشان رہنا, اس کا وعدہ ہے کہ وہ چیز تم ہینڈل کر لو گے, تمہیں سکینت ملے گی, سکون ملے گا. اگر تم پہ کوئی غم آتا بھی ہے تو تم کمپوزڈ رہو گے, اللہ کا شکر ادا کرو گے, صبر کرو گے, اور الٹیمیٹلی تمہیں اس کا ریوارڈ ملنے والا ہے صبر کا بہت زیادہ. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ تو مین کازز ہیں, 2 مین کازز. پھر ہم نے اسمالر کازز ذکر کی. دیکھیں, یا ہمیں رزق کی طرف سے پریشانی آ رہی ہے تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ریلیشن شپس کی طرف سے پریشانی آ رہی, لوگ ہینڈل نہیں ہو رہے. میں آپ کو لوگوں کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے ایک بات بتاتا ہوں, آپ حیران رہ جائیں گے. امام شافعی کا قول ہے غالباً, یا امام احمد بن حنبل کا ہے, مجھے ابھی ایگزیکٹ یاد نہیں, لیکن ہمارے کبائر علماء میں سے یہ جو ہمارے امام تھے ان میں سے ہی کسی ایک کا قول ہے. انہوں نے کہا کہ جب میری بیوی مجھ سے خفا رہتی ہے اور ہماری بہت ان بن ہو رہی ہوتی ہے آپس میں دیکھتا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک نہیں جا رہا, تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے تقوی میں مسئلہ ہے, اللہ سے میرے معاملات ٹھیک نہیں جا رہے ہیں, اس لیے یہ میرے سے خفا ہونے لگ گئی ہیں, اس لیے یہ بہت زیادہ میرے سے دور ہو رہی ہیں, اللہ نے شاید اس کا دل جو ہے وہ موڑ دیا ہے, تو اللہ رب العالمین سے اپنے افیئرس کو میں ٹھیک کر لوں تو یہ معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ بالکل صحیح فلسفہ ہے. جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ آپ سے ناراض ہونے لگ گئے, خفا ہونے لگ گئے ہیں, آپ کے لیے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں, تو دس از ہائی ٹائم اے ریمائنڈر فرام اللہ کہ استغفار کرو بہت زیادہ. جب تم استغفار کرو گے, اللہ سے اپنے ریلیشن شپ کو بیسٹ کرو گے, قائم کرو گے, تو وائی ناٹ, اللہ لوگوں کے دل کیوں نہیں تبدیل کرے گا تمہارے لیے. تقوی کا ایک الگ ہی روب ہوتا ہے, یقین کیجیے, لوگ خود بخود آپ کی عزت کرنے لگیں گے. لقمان علیہ السلام کی مثال قرآن میں موجود ہے. لقمان علیہ السلام کون تھے؟ لقمان علیہ السلام جو ہے ایک ظاہر ہی واز اے بلیک, حبشی جنہیں کہا جاتا ہے, موٹے موٹے ان کے ہونٹ تھے. ظاہر ہے کہ ان میں وہ کیرزما, وہ شکل و صورت نہیں تھی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے نام پہ پوری سورت جو ہے وہ نازل کی, سورہ لقمان. اوکے, اس کا نام سورہ لقمان ہے, اور وہ نبی بھی نہیں تھے. کیوں اللہ نے ان کو کوٹ کیا, ان کو پریز کیا؟ کیونکہ لقمان علیہ السلام واز اے وردی پرسن. لقمان علیہ السلام نے اپنی ورتھ کیسے بنائی؟ لقمان علیہ السلام کی ورتھ اسی طرح بنی کہ ان کی جو عادات تھیں, کم کھانا, کم سونا, کم پینا. گفتگو جو بندہ کم کرے گا تو اس کے چانسز کم ہے کہ وہ کسی پرابلم میں پھنسے گا, رائٹ. زبان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 چیزوں کی حفاظت کی مجھے جو ہے گارنٹی تم دے دو, ایک زبان کی, ایک شرمگاہ کی, تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو کم بولو, کم کھاؤ, رائٹ, کم سو. یہ چیزیں انسان کو وائز بناتی ہیں, وزڈم لے کے آتی ہیں, انسان پروڈکٹیو ہو جاتا ہے, اس اپنے ٹائم کو پروڈکٹیولی یوز کرتا ہے. ظاہر ہے جب انسان کم کھائے گا اس کا ذہن زیادہ جو ہے وہ کام کرنا شروع ہوگا. جب انسان بہت زیادہ کھانا کھا لیتا ہے اس کا ذہن ہی کام کرنا بند کر دیتا ہے, رائٹ. اسی طرح انسان جب ضرورت سے زیادہ بولتا ہے تو وہ بہت سی ایسی باتیں بول جاتا ہے, اسپیشلی غصے میں. اپنے غصے پہ قابو رکھیں, خدا کے لیے غصے پہ قابو رکھیں. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں کہ Allah's messenger advised me. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said don't be angry. پھر کہتا ہے ایڈوائز می. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said don't be angry. پھر کہتا ہے ایڈوائز می. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said don't be angry. Right. اسی طرح جو اللہ کے نبی سے کوئی ایڈوائز لینے آتا تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایڈوائز کرتے تھے اس کے پرابلم کے مطابق, جو بھی انہیں پتا تھا کہ ظاہر ہے اس بندے میں یہ خامی ہو سکتی ہے یا ہے, اس کے مطابق ایڈوائز کرتے تھے. تو زبان کم سے کم استعمال کیجئے, زبان بہت دیکھ کے استعمال کیجئے. جب بولیں اچھا بولیں, سافٹ طبیعت اپنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں سافٹنس کے بارے میں کتنی حدیث ہم کو ملیں گی, نرمی کے بارے میں کتنی ہمیں حدیث ملیں گی, لیکن نرمی کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. جو بندہ بہت زیادہ سخت مزاج ہو گیا ہے, ہر وقت کڑنے والی باتیں کرتا ہے, ہر وقت اس کے زبان پہ شکایت ہے, ہر وقت وہ بیچارہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے, آپ اس سے بات کرو اور وہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. سوری ٹو یوز دس ورڈ بٹ یو نو سم ٹائمز پیپل ایکٹ لائک دیٹ, اور انسان پہ وہ فیز آ جاتا ہے.
اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اسپرچویلٹی روحانیت میں لیک آ رہا ہے. قلب پہ کام کرنا پڑے گا. جس کا قلب سافٹ ہو گیا, جس کا ہارٹ سافٹ ہو گیا, تو یقین کیجئے کہ وہ شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں اس کی بڑی قدر ہے, اور وہ شخص پھر انسانوں کے لیے فرشتوں کی مانند ہو جاتا ہے, یعنی کہ وہ چلتی پھرتی نعمت ہو جاتی ہے وہ شخص. لیکن قلب کو سافٹ کرنے کے لیے 2-3 طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا قلب سخت ہو رہا ہے, میرا دل سخت ہو رہا ہے, میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ اور مسکین کو کھانا کھلا. دیکھیں, گیورز بنیں, گیورز. اوکے, جو بندہ ہر وقت گیجٹس میں گھسا ہوا ہے, لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹی وی سیریز چل رہی ہے, کیا ٹی وی سیریز اور موویز اور یہ لیپ ٹاپ اور یہ گیجٹ اور یہ واٹس ایپ اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ سارا یہ کیا ہے؟ اٹس آل اباؤٹ یور اون سیلف. اوکے, آپ ڈوپ لے رہے ہیں, آپ لیتے جائیں گے. کیا ہوگا؟ آپ سیلفش بن جائیں گے, آپ کسی کا سوچیں گے نہیں. آل یو ول تھنک اباؤٹ از یور سیلف. اور آپ کا مٹیریل ایسپیکٹ جو ہے وہ پھولتا جائے گا, پلتا جائے گا, لیکن آپ کی روح اتنی کمزور سے کمزور ہوتی جائے گی. رائٹ؟ جب روح کمزور سے کمزور ہوتی جائے گی تو پھر تذبذب کا شکار رہنا, پھر ہر وقت پریشان رہنا, پھر جو ہے وہ کہاں کسی کے لیے ہم سوچ پائیں گے. تو اس لیے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا, اور اگر میرا آپ مشورہ مانیں تو ماہانہ کسی یتیم بچے کو کچھ نہ کچھ دیا کریں. آپ کے ارد گرد بہت لوگ ہوں گے, یو جسٹ نیڈ ٹو سرچ. دوسرا, مسکین کو کھانا کھلائیں. کوئی ایسا ڈے رکھیں جب آپ ضرور لوگوں کو کھانا کھلائیں, لوگوں کو گھر بلا کے کھانا کھلائیں. یہ ویسے ہی کوئی ایک دن نکالیں جی, اور اس میں لیٹ سے 10 بریانی آپ نے لے لی. 100 روپے کی بریانی آتی ہے, 150 کی بریانی آتی ہے, آپ نے 10 بریانیاں لے لی, اور آپ نے وہ بریانیاں رینڈملی, مثال کے طور پہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, کوئی رکشے والا کھڑا ہے اس کو دے دی, یا کوئی اور جا رہا ہے اس کو دے دی. آپ یہ کر کے تو دیکھیں نا, یہ روح آپ کی اسی طرح گرو کرے گی. پریکٹیکل اگر آپ کو سولوشن چاہیے تو یہ رائٹ ہیئر پریکٹیکل سولوشنز ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. پھر دل کو نرم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جنازے ایسے ٹریجرز دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہیں کچھ پریکٹیکل میتھڈز اپنے دل پہ کام کرنے کے لیے, اسپرچویلٹی پہ کام کرنے کے لیے. رائٹ؟ اور اسپرچول کنٹینٹمنٹ انسان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا ضروری انسان کے لیے کھانا ہے اور پانی ہے. اگر انسان جو ہے وہ کھانا اور پانی نہیں لے گا تو کیا ہو؟ رائٹ؟ اوکے, آئی تھنک از اٹ ڈسکنیکٹڈ؟ رائٹ. جی سوری, وہ بیچ میں آئی تھنک کچھ ڈسکنیکشن آ گئی تھی. اوکے, انسان, میں آپ سے بات یہ کر رہا تھا کہ جتنا ضروری انسان کے لیے کھانا پینا ہے, اتنا ہی ضروری, بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ ضروری انسان کے لیے روح کی گرومنگ ہے. روح کی گرومنگ کے لیے ذکر ہے, اس کے لیے قرآن مجید ہے, اس کے لیے بہت سی ایسے میکنزمز ہیں جن میں گیونگ کا ایسپیکٹ ہے, ناٹ اونلی ٹیکنگ کا ایسپیکٹ ہے. گیونگ کا ایسپیکٹ کیا ہے؟ لوگوں کو دینا, لوگوں کے لیے کچھ کرنا. رائٹ؟ رشتہ داروں کے لیے کچھ کرنا. مثال کے طور پہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. سیٹرڈے یا سنڈے والے دن آپ کے پاس چوائس ہے, آپ لوگ سینما بھی جا سکتے ہیں, آپ لوگ اپنے لیے کسی شاپنگ مال میں بھی جا سکتے ہیں, وہاں پہ آؤٹنگ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ انٹرٹینمنٹ کیسی کرنی چاہیے, لیکن وہی دن آپ لوگ رشتہ داروں کے لیے نکال سکتے ہیں, اور رشتہ داروں کو وزٹ کرنے جا سکتے ہیں, ان کو کچھ دین کی بات بتانے جا سکتے ہیں, ان کو انکریج کرنے جا سکتے ہیں, ان سے حال چال پوچھنے جا سکتے ہیں. دس از ناؤ یو آر گیونگ. آپ کو گاڑی نکالنی پڑے گی, آپ کو گاڑی چلا کے جانی پڑے گی, آپ کا پیٹرول لگے گا, آپ کو وہاں جا کے بیٹھنا پڑے گا, ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا. رائٹ؟ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی روح گرو کرے گی, آپ کی روح کو سکینت ملے گی, سکون ملے گا, اینڈ یو ول سی آپ میں کتنی آپ کے بیہیویئر میں چینجز آئیں گی. آپ کمرے میں بند نہ رہا کریں, خدا کے لیے اس کمرے سے نکلیں اور ان گیجٹس کو کم سے کم کریں, کیونکہ اسپرچویلٹی ان چیزوں سے ویک ہوتی ہے. اگین آئی کلیریفائی, میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ یوز ہی نہ کریں,
لیکن ان چیزوں کو آپ کو مینیج کرنا پڑے گا، کیونکہ پریکٹیکلی اسپیکنگ اگر آپ ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے، آپ بہت زیادہ انگلف ہو جائیں گے ان چیزوں میں، تو پھر آپ بالکل اسی طرح ایک کمرے میں ہی بند رہیں گے. ایون جب آپ باہر بھی ہوں گے آپ فوکس نہیں ہوں گے، ہر وقت آپ کے ذہن پہ وہی چیز سوار ہوگی جس میں آپ لگے ہوئے ہیں. تو اسپرچل کنٹینٹمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنا تعلق قرآن مجید سے رکھے، انسان اپنا تزکیہ کرتا رہے، اور انسان نمازوں کے ساتھ بہت ریگولر ہو جائے. رائٹ، نمازیں اتنا زبردست میکنزم ہے اسپرچل گرومنگ کا کہ میں آئی وش کہ اس پہ میں 2-3 گھنٹے آپ سے بات کروں کہ نماز کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، کہ اللہ نے ہمیں نماز کا میکنزم دیا. جو شخص نماز پڑھے گا اور بہت توجہ کے ساتھ بہت اچھے انداز میں پڑھے گا، ایک تو وہ کنسسٹنٹ ہو جائے گا لائف میں، دوسرا وہ سست کبھی نہیں ہوگا. جو بندہ 5 وقت اٹھ کے وضو کر رہا ہے، نماز اس کو اٹھنے پہ مجبور کر رہی، اس کو کمفرٹ زون میں نہیں بٹھا رہی. یہ سارے پبلک سپیکرز کہتے ہیں کمفرٹ زون سے نکلو، کمفرٹ زون سے نکلو. تو نماز آپ کو کمفرٹ زون سے ہی تو نکال رہی ہے کہ نہیں بیٹھنا ایک جگہ جا کے، تم یہاں پہ کام کرنے آئے ہو، ایکٹیو رہو. وضو آپ کو ایکٹیو کرتا ہے، آپ ایکٹیو ہو کے مسجد تک جاتے ہیں، وہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، جا کے آپ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، اسپرچل ریلم سے آپ کنیکٹ ہوتے ہیں. تو کیوں نہیں اس سے روح گرو کرے گی، کیوں نہیں انسان جو ہے وہ اسپرچولی بہت زیادہ گرو کرے گا. رائٹ، تو بہت سی ایسی باتیں ہیں، لیکن کرکس یہی ہے بردرز اینڈ سسٹرز کہ ہم سب کو نیڈ آف دی آور ہے کہ ہم سب غور سے بیٹھ کے اپنا تجزیہ کریں. وی اینالائز آر لائف کہ ہماری لائف میں جو پرابلمس چل رہے ہیں، کہیں ہم اکیلے ہی تو ان کو سالو نہیں کر رہے. پہلا سوال، کہیں ہم اکیلے ہی تو نہیں لگے ہوئے ان پرابلمس کو ڈیل کرنے میں؟ کیا ہم نے کبھی بیٹھ کے اللہ سے دعا کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے پرابلمز میں کبھی اللہ کو شریک کیا ہے کہ اللہ آئی کانٹ ڈو اٹ الون، آئی نیڈ یو؟ پہلی بات، اوکے. جو اللہ سے مدد نہیں لیتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. یہ صحیح حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. واحد بادشاہ ہے اللہ، جس سے آپ جتنی مرضی مدد لیں، جتنی بار مدد لیں گے اللہ خوشی سے آپ کی کریں گے، بیکاز اللہ از غنی. اللہ تعالیٰ غنی ہیں، اللہ تعالیٰ حمید ہیں، اللہ تعالیٰ العزیز ہیں، آل پاورفل ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتے ہیں. دوسری بات کہ آپ اپنی لائف میں یہ دیکھیں کہ روح کو کتنا آپ جو ہے وہ ٹائم دے رہے ہیں. کیا آپ کا زیادہ تر ٹائم مٹیریل جسم کے لیے اور مائنڈ کے لیے؟ تو روح والی ایکٹیویٹیز کتنی آپ کی لائف میں؟ اگر تو روح کے لیے ایکٹیویٹی نماز اس طرح ہے کہ بس بڑی ہی بیزاری سے پڑھ رہے ہیں اور دل نہیں کر رہا ہے تو بس پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس کو امپروو کرنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے، کیونکہ نماز سب سے زبردست میکنزم ہے روح پہ کام کرنے کے لیے. قرآن کی تلاوت کتنی ہے آپ کی اس میں روٹین میں؟ اسی طرح آپ کی روٹین میں گیونگ والی، اوکے، اگین اینڈ اگین گیونگ والی ایکٹیویٹیز کتنی، ہاؤ مچ یو آر گیونگ ٹو ادرس. کیونکہ گیو کرنے سے نفس المطمئنہ جو ہے وہ گرو کرے گا. نفس المطمئنہ کا تعلق ہیپینس سے، کنٹینٹمنٹ سے، سیلف فلفلمنٹ اور سیلف ایکچولائزیشن سے. یہ سارے جو کنسیپٹس ہمیں سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کچھ پریکٹیکل باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. بڑا خطرناک دور ہے. پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف. اسپرچوالٹی کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ختم کیا جا رہا ہے. پلیز فائٹ دس فتنہ. اپنے آپ کو ٹیپ کیا کریں، اوکے، اپنے آپ کو شاباشی دیا کریں جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں، اور اپنی سیلف ورتھ کو ایکنالج کریں. آپ اصل میں اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے ورشپر ہیں. اللہ آپ سے نفرت نہیں کرتے، اللہ نے آپ کو فورسیک نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر آپ میں سے ایک ایک بندے پہ اللہ کی نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ از ویٹنگ کہ آپ لوگ کب اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، کب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں. اور آخری بات، بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں، غور سے میری بات سنیے گا انشاءاللہ، اس کے بعد ہم Q&A لیں گے. بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں جی کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا میں نمازیں پڑھ رہا ہوں بڑے عرصے سے لیکن ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، میری جاب نہیں لگی، میرا رشتہ نہیں ہوا، میں نے تو یہ فلانا جو ہے وہ وظیفہ بھی کیا ہے رشتہ ہونے کا لیکن میرا رشتہ نہیں ہوا ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ
اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے فٹ پاتھ پہ بھی آ جاتے ہیں، آپ کی ساری دولت آپ کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے اور آپ جو ہے وہ لٹرلی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس 3 وقت کا کھانے کا کھانا نہیں ہوتا ہے، تو نماز پھر بھی فرض ہے۔ نماز فرض ہونے کا تعلق امیر ہونے سے، غریب ہونے سے یا جاب لگنے سے تو نہیں ہے نا۔ بہت سے لوگ کی جاب لگی ہوئی ہے وہ بھی نماز پڑھیں گے، بہت سے لوگ کی جاب نہیں لگی تو نماز ان کے لیے بھی فرض ہے۔ ورنہ تو وہ جو بیچارہ غریب آدمی ہے، جس کو جو مزدور ہے، جو بڑی محنت مزدوری کرتا ہے، اینڈ میں اس کو کبھی سیلری ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے، تو کیا خیال ہے کہ وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے اور دعائیں کرنا چھوڑ دے؟ تو یہ ہماری ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نماز اور دعاؤں کا تعلق چیز کے حاصل ہو جانے سے۔ اگر چیز آپ کے لیے بہتر ہے آپ کو مل جائے گی۔ دوسری بات، ہم دعائیں تو بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں ہاؤ ٹو میک دعا، تو دعا کرنے کا طریقہ بھی ذرا سیکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمن کرنے کے لیے، رب العالمین کو پکارنے کا ایک طریقہ ہے، کچھ مینرز ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھنے چاہیے۔ تیسرا، کیا ہماری دعائیں صرف ہمارے ارد گرد گھومتی ہیں یا ہم دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں، رائٹ؟ تو میری تو بہت سی دعائیں اگر میں انالائز کروں زیادہ تر میرے ارد گرد ہی گھومتی تھیں، ابھی بھی گھومتی ہیں، لیکن میں پوری اپنی کوشش کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سب کو شریک کیا جائے اس میں، کیونکہ ہم دوسروں کا سوچیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی سوچ پہ ہمیں انعامات دیں گے بہت زیادہ، اوکے؟ جب ہم دوسروں کو گیو کریں گے اللہ ول گیو اس اے لاٹ۔ اور جہاں تک وظائف کی بات ہے تو دیکھیں، وظائف اچھی بات ہے، کچھ وظائف حدیث سے ثابت ہیں۔ درود ابراہیمی از اے ونڈرفل وظیفہ، اگر آپ نے وظیفہ واقعی کوئی کرنا ہے، جس کو پکڑنا ہے، تو درود ابراہیمی، ہر مسئلے کا حل درود ابراہیمی میں۔ دین دس ورد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ آپ کو ہر پرابلم سے نکال لے، آزمائی ہوئی بات ہے، رائٹ؟ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ کو کافی ہو جائے گی ہر چیز۔ پھر سورہ البقرہ کی آخری 2 ورسز کے بارے میں آتا ہے، سورہ آل عمران کی لاسٹ 10 ورسز کے بارے میں آتا ہے، لیکن یہ مت سمجھیے کہ دین کا تعلق جو ہے وہ چیز کے مل جانے سے ہے، اور عبادت کا تعلق چیز کے مل جانے سے۔ مل گئی تو الحمدللہ، نہ ملی تو بھی الحمدللہ۔ دنیا تو ویسے بھی ایک ٹیسٹ اور ٹرائل ہے، اور آخرت میں تو بہت کچھ ملنا ہے، رائٹ؟ تو اپنے اس کانسیپٹ کو بھی ٹھیک کریں، اللہ کے عبادت گزار بنیں، چاہے چیز ملے یا نہ ملے، اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ اس چیز کے لیے اپروپریٹ محنت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جاب نہیں مل رہی 3 سال سے، تو یہ دیکھیں نا 3 سال میں آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے 7-8 چیزوں میں ٹانگ اڑائی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا میں فری لانسنگ بھی کر لوں، میں انٹرپرینور بھی بن جاؤں، میں بزنس بھی کر لوں، میں جو ہے وہ ڈپلوماز بھی کر لوں، میں ٹیچر بھی بن جاؤں، بچوں کو بھی پڑھانے لگ جاؤں، اور یہ سب کرتے کرتے میں پبلک سپیکر بھی بن جاؤں، اور یہ سب کرتے کرتے وہ جو انجینئرنگ کی ڈگری تھی وہ اس کو زنگ لگ رہا ہے، وہ اس کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، تو جاب آپ کو کیسے ملے گی انجینئرنگ کی، رائٹ؟ تو یہ چیز بھی تو آپ نے جو ہے وہ دیکھنی ہے نا کہ آپ کی اسٹریٹجی کیسی ہے۔ اینی وے، بات لمبی ہو رہی ہے، اب ہم سوال و جواب لیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے پاس 10 to 15 منٹس ہیں، بلکہ 15 منٹس ہیں ایگزیکٹ ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے 10:15 شروع کیا تھا۔ میں آپ کے کمنٹس پڑھ رہا ہوں، اور کمنٹس پڑھتے پڑھتے ظاہر ہے مجھے کچھ دیر لگے گی، تو کمنٹس پڑھتے پڑھتے میں کچھ اعلانات بھی انشاءاللہ آپ کے لیے کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، اذان انسٹیٹیوٹ ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں آل اوور دا پاکستان، لیکن کراچی، اسلام آباد، لاہور، یہ 3 سٹیز میں ابھی مین سٹیز میں برانچز ہیں، ابھی انشاءاللہ اور بھی سیالکوٹ ہے، فیصل آباد ہے، مختلف پنجاب کے ریجنز ہیں، وہاں بھی شروع ہونے والا ہے۔ اذان انسٹیٹیوٹ ماشاءاللہ از بینگ رن بائی کاشف نسیم دلکشا بھائی، اور اذان انسٹیٹیوٹ کا بڑا اچھا یہ کام ہے کہ ایجوکیٹڈ کلاس کو اپرچونٹی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کمفرٹ زون میں، یعنی جس طرح کی فیسلٹیز انہیں پسند ہیں، جس طرح کے انوائرمنٹ کے وہ عادی آ چکے ہیں، اس طرح کے انوائرمنٹ میں آ کے وہ دین کو سیکھیں، رائٹ؟ کورس ڈیزائن ہوتا ہے پورا، اس کورس کی فی ہوتی ہے۔ فی کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود جب پیسے دیتے ہیں کسی چیز کے لیے، اس چیز کی ورتھ ہوتی ہے آپ کے لیے، اور آپ خود ڈونر بن رہے ہیں، رائٹ؟ آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس آرگنائزیشن کو، اور آپ دین کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو اس حوالے سے کورسز بھی ہوتے رہتے ہیں، ہر 2 منتھ بعد، 3 منتھ بعد کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، ہر کانفرنس کی ایک تھیم ہوتی ہے، ہر کورس کا پورا ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس کورس سے آپ کو دین کا ٹھوس علم ملتا ہے، رائٹ؟
اور علم بہت بڑا خزانہ ہے، آپ کی پریشانیوں کا بہت بڑا حل ہے۔ اذان کی کانفرنس آ رہی، جرنی آف دی ہارٹس کانفرنس 2019، اسلام ٹوڈے اینڈ ٹمارو، یہ اس کی تھیم ہے، اور ٹکٹ پرائس 1350، 850 ارلی برڈ ہے، کیونکہ کاسٹ کور کرنی ہوتی ہے آڈیٹوریم اور یہ ہالز وغیرہ کی۔ 1 سپٹمبر 2019، کراچی، کورنگی روڈ کراچی، صبح 9 سے 5 بجے تک، اور اذان انسٹیٹیوٹ کراچی کا پیج آپ فالو کر سکتے ہیں۔ مغیرہ لقمان، استاد مغیرہ لقمان کا لیکچر آ رہا ہے جی، بڑا زبردست لیکچر ہے، دا گریٹسٹ ڈیسیور دجال، بڑا ہاٹ ٹاپک، میتھ اور ریالٹی۔ اوکے، رجسٹریشن فی ہے 500 روپے، ارلی برڈ ہے 350 روپے ٹل 18 اگست، ارلی برڈ ظاہر ہے ڈیٹ گزر چکی ہے۔ اس سنڈے 25 اگست کو اسلام آباد میں نمل یونیورسٹی آڈیٹوریم سیکٹر H9 میں دجال دا گریٹسٹ ڈیسیور، اوکے، مغیرہ لقمان صاحب کا، اسلام آباد میں۔ پھر بڑا زبردست ٹاپک، اٹس آل اباؤٹ لو، A practical guide to a blissful marriage filled with love, mercy and compassion، جن لوگوں کی میرٹل لائف میں پرابلمس چل رہے ہیں، اور اللہ ان سے بچائے، اللہ آپ سب کے مسائل حل کرے، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے آپ کی میرٹل لائف میں، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے درمیان شدید محبت ڈالے، آمین ثم آمین۔ تو جن کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں ان کے لیے اٹس آل اباؤٹ لو، ٹاٹ بائی استاد کاشف نسیم دلکشا، 22 ستمبر 2019، کہاں پہ؟ علی آڈیٹوریم لاہور۔ اوکے، سو دس از فار لاہور، مسٹ اٹینڈ فار میرڈ کپل، اسپیشلی ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے مسٹ ہے جی۔ اور اس کی جو فی ہے، رجسٹریشن فی، وہ 1250 ہے، لیکن 750 روپے ہے، ارلی برڈ فی ٹل 15 سپٹمبر، تو ابھی بہت سے دن پڑے، آپ اس کو فالو کریں، اٹس آل اباؤٹ لو۔ اوکے جی، کمنگ ٹو یور کوشچنز، اوکے آئی ایم سوری جی، کوشچنز انشاءاللہ اب ہم لیں گے، اور جسٹ اے مومنٹ، اس کے لیے آئی ول بی انشاءاللہ ریڈنگ دا کمنٹس کوئکلی، کائنڈلی کوشش کیجیے کہ ٹاپک ریلیٹڈ جو ہے وہ کوشچنس پوچھیں۔ اوکے، ہمارے بھائی محمد فیضان کہتے ہیں کہ علی بھائی رزق کی کشادگی کے لیے بتائیے، جزاک اللہ خیر۔ بڑا سمپل اس کا آنسر ہے بھائی، کہ رزق کی کشادگی کے لیے ٹو انشور کہ آپ گناہ سے دور رہیں، کیونکہ گناہ رزق کو ہنڈر کرتا ہے، رائٹ؟ آپ جتنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں بڑھیں گے تو رزق کے دروازے آپ کے لیے مزید کھلیں گے۔ استغفار کریں بہت زیادہ، سورہ نو سے ثابت ہے کہ حضرت نو اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہیں رزق دے گا، اکانومی میں بڑھائے گا، وغیرہ وغیرہ، رائٹ؟ اسی طرح آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی بھیجیے، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت سے مسئلوں کا حل ہے۔ اینڈ پریکٹیکلی اسپیکنگ، یعنی یہ بھی پریکٹیکل ہے، obviously these are practical, what I mean by practical speaking کہ what else you can do other than that، اپنی پی آر اچھی رکھیں، پبلک ریلیشن جسے کہتے ہیں، جتنی آپ کی پی آر اچھی ہوگی اتنے آپ کے کانٹیکٹس جتنے اچھے ہوں گے اتنے آپ کی جاب اچھی لگنے کے چانسز ہیں، اتنا آپ کا ورلڈلی وائز، مٹیریل وائز اوپر آنے کے چانسز ہیں، رائٹ؟ تو پی آر اچھی اسی طرح ہوگی، ہمارا دین کہتا ہے سب کے ساتھ اچھے رہو، اچھا اخلاق رکھو، سلام کرو، گیٹ ٹو نو پیپل، رائٹ؟ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات قائم کرو۔ اور بھی بہت سے اس پہ پریکٹیکل ایڈوائسز ہیں، انشاءاللہ میں لنک بھی شیئر کر دوں گا، لیکن چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم کم ہے، سو راحت ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی جان، میرا کویسچن ہے سم ٹائم آئی ایم فیلنگ سو مچ اریٹیٹڈ، اور کڑوی کڑوی بات کرتا ہوں، کہیں پر چلا جاؤں سب کچھ چھوڑ کر۔ تو یہ بڑی کامن فیلنگ ہے، یہ ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ، لیکن اگر آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو دیکھیں وہی بات ہے نا کہ روح کو مضبوط کریں، جتنی روح مضبوط ہوگی آپ کو یہ چیزیں فائٹ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور روح کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ وہ کوٹ ہے نا، You have to take the pain, either take the pain of discipline or the pain of suffering، یا ڈسپلن کی پین لے لیں، اپنی روح کو ڈسپلن کریں، اس کو خرافات سے دور رکھیں، اس کو اس کی خوراک دیتے رہیں۔ جب آپ کی روح مضبوط ہو جائے گی تو ٹرسٹ می یہ چیزیں آپ کے لیے ڈیل کرنا آسان ہو جائیں گی، رائٹ؟ اور جب بھی آپ کو وسوسے آئیں تو اعوذ باللہ ضرور پڑھا کریں، بلیف کے ساتھ کہ میرے وسوسے جو ہے وہ چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ول پروٹیکٹ می، رائٹ؟ اور اللہ سے دعا ضرور کیا کریں، دعا بہت بڑا سٹریس ریلیزر ہے۔
اور جہاں تک بات ہے کہ آپ بہت زیادہ اریٹیٹڈ ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں, ایکسرسائز کریں, جم جائیں, ٹھیک ہے, واک کیا کریں, خوش رہنے کی کوشش کریں. خوشی کا تعلق کسی سرکمسٹانس کے ساتھ نہیں, خوش رہا کریں, اپنے آپ کو بنایا کریں, سجایا کریں, ٹھیک ہے, تیار شیار ہوا کریں, اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں. یو کین ٹیک یور سیلف آؤٹ آف اٹ, یو کین ڈو اٹ. اوکے, آپ خود اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اور یہ پریکٹیکل گائیڈ لائنس کو فالو کریں. اوکے جی, جی السلام علیکم, آئی ایم فرام بنگلہ دیش. سر پلیز say something about pyramid history, nobody can explain this topic. ضرور, لیکن چونکہ ابھی یہ اس کا تعلق جو ہے ہمارے لیکچر کے ساتھ نہیں ہے, اسپرچل کنٹینٹمنٹ لیکچر ہے. ٹین ایجر کڈس کے لیے کوئی لیکچر دیں پلیز, وہ کیسے آج کے مسائل کا مقابلہ کریں. ضرور انشاءاللہ. اس ایج گروپ کو بڑی حکمت کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے, 13 سے 16 سال. ان سے آپ نے سختی زیادہ نہیں کرنی, چیخنا چلانا نہیں ہے, بہت صبر کے ساتھ آپ نے ان کی بات سننی ہے اور ان کو یہ پروو کرنا ہے کہ آئی کیئر فار یو. ٹھیک ہے, آپ نے سینٹینسز ایسے یوز کرنے, اسٹارٹ ہی کنورسیشن ایسے کرنی ہے کہ بیٹا یو نو آئی کیئر فار یو, اوکے, اور بیٹا یو نو کہ اوکے بیٹا آئی ایگری ود یو, بٹ بیٹا ایسے نہ کرو, مجھے تمہاری فکر ہے, وغیرہ وغیرہ. یو آلویز ہیو ٹو شو دیم یو آر کیئرنگ فار دیم. اینڈ سیکنڈلی, نیور ایور شاؤٹ ایٹ دس ایج گروپ, اور ان پہ زیادہ روب بھی جمانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس ایج گروپ کے بچے پھر ریبیلیس بھی ہو جاتے ہیں. اوکے, مبشر کہتے ہیں علی بھائی آج کل بہت سے سیکٹس ہیں, آپ کی اور سہیل بھائی کی ویڈیو پتہ چلا, ساحل بھائی کے علماء دجال کی تقلید کریں گے, پھر ہم کیسے مطمئن ہوں. اوکے, پہلی بات ہے کہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے کہ اس دور میں ظاہر ہے کہ باطل علماء, ناٹ علماء, باطل علماء کہنا چاہیے, اچھے علماء موجود ہیں ہمارے ارد گرد, اسپیشلی اذان انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جو منسلک ہیں, اور آپ کے ارد گرد بھی ہوں گے, بہت سے ہوں گے. باطل علماء جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ فالو کریں گے اور باطل لوگ بھی فالو کریں گے. تو سیکٹ کون سا ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو کچھ پرنسپلز دیکھنے پڑیں گے, رائٹ. میں انفیکٹ آج ہی اپنی قرآن تفسیر کی کلاس میں اسٹوڈنٹ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ ہاؤ ٹو نو کہ کون سا بندہ قرآن کی صحیح انٹرپریٹیشن کر رہا ہے. اس کے اصول ڈیفائنڈ ہے. نمبر 1 کہ کیا وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آ رہا ہے, یعنی کہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں دین سمجھایا وہ ویسے سمجھا رہا ہے, حدیث کا سہارا لے کے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا سہارا لے کے, حدیث کا ان شارٹ سہارا لے کے. دوسرا, وہ صحابہ کی میتھڈالوجی فالو کر رہا ہے, جیسے صحابہ نے دین کو سمجھا ہے, کیا وہ اس طرح دین ہمیں بتا رہا ہے. اوکے, یہ بڑا ایزی ہے, اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے, قرآن کی ٹرانسلیشن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا بیسیکلی کہ کون سے سیکٹ نے کس طرح قرآن کی ورسز کو ٹویسٹ کیا ہوا ہے اپنے فائدے کے لیے. تو یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ عام بندے کو کیسے پتہ لگے گا کہ کون سا سیکٹ ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو بیسک نالج ایٹ لیسٹ اپنا اس حد تک لانا ہوگا کہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ صحابہ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عقائد دیے, اور ان عقائد سے ہٹ کے جو بات کر رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ امت کے اجماع سے نکل گیا. اجماع فالو کرنا بہت ضروری ہے, کنسنسس, رائٹ. اسکالرز کین ناٹ ڈو سچ اے مسٹیک کہ وہ ایک غلط چیز پہ کنسنسس بنا لیں اپنا. تو اسکالرز کا کنسنسس آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, معاملات میں. باقی فقہی اختلافات تو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں, لیکن اس پہ میری ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی موجود ہے, وچ سیکٹ از رائٹ. آپ یوٹیوب پہ میرے چینل پہ جائیے, وہاں پہ ایک ویڈیو ہے وچ سیکٹ از رائٹ. اوکے, وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اچھا جی, اگلا سوال ہے, از ایتھیزم آرگنائزیشن کنٹرولڈ بائی ایلومیناٹی. ڈیفینیٹلی اس پہ میں نے بات کی ہے ایلومیناٹی کے ٹاپک پہ, آپ وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں. اوکے جی, پیچھے ہم جاتے ہیں کیونکہ اوپر ماشاءاللہ ہمارے کچھ سوالات ہیں. رزق کی کشادگی کا جو ہے وہ ہو چکا ہے. اوکے, آئی تھنک مجھے یہاں سے دیکھنا پڑے گا کیونکہ جو سیل فون میرے پاس ہے اس میں سارے کے سارے کمنٹس نہیں آ رہے. اچھا, اریٹیٹڈ والا سوال ہم نے ڈیل کر لیا ہے. جی, سوال یہ ہے کہ آئی ایم اے مدر. اوکے, میرے ہسبینڈ جب بھی آ جاتے تو غصہ آتا ہے ان کو. اوکے, دیکھیں جی, یہ بڑا مسئلہ ہے, ہسبینڈس کو غصہ آنا. آپ نے بڑا ویلڈ سوال پوچھا ہے, اور اس کا حل یہی ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ ہو, ان کو
کسی نہ کسی طرح یہ میسیج پہنچایا جائے کہ دے شوڈ ناٹ بی اسپیکنگ لائک دس، دے شوڈ ناٹ بی ایکٹنگ لائک دس. قوام کا یہ ہرگز بھی لہجہ اور قوام کا ہرگز بھی اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ وین ایوری ون از لکنگ اپ ٹو دیٹ پرسن، کیونکہ وہ قوام ہے، وہ لیڈر ہے ہاؤس کا، وہی اگر غصہ کرنے لگ جائے گا تو پھر کیا پیچھے بچا؟ پیچھے پھر بچوں نے بھی اسی طرح ایکٹ کرنا ہے، پھر وہ ایک نیگیٹو انرجی پورے گھر میں پھیل جائے گی. رائٹ، سم ہاؤ پتہ نہیں ہم نے ایزیوم کر لیا کہ قوام ہونے کا مطلب، مرد ہونے کا مطلب ہے غسیلہ ہونا چاہیے اور ہر وقت روب جمانا چاہیے. تو روب جو ہے وہ تو، مجھے ایک اسکالر نے ایک بار کہا تھا کہ علی بھائی روب جو ہے نا وہ میدان جنگ میں کفار پہ جمایا جاتا ہے، جو دشمن کفار ہیں، اوکے، ناٹ دی نارمل ونس. ظاہر ہے کہ جو دشمنی پہ آ گئے ہیں اور جنگ کرنے آ گئے ہیں تو روب تو ان پہ جمانا ہے نا. تو عورت ذات پہ کیا روب جمانا ہے، بیوی پہ کیا روب جمانا ہے؟ تو ان کا بڑا خوبصورت ورڈس تھے کہ بیوی سے صرف اور صرف جو ہے وہ محبت کرنی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہ آپ کے لیے ہے، آپ کی لائف پارٹنر ہے. تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہسبینڈز بہت غصہ کرتے ہیں، انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور کسی نہ کسی طرح آپ کو کسی بڑے سے ان کی کاؤنسلنگ کرانی چاہیے، یا اللہ سے دعا کریں کہ کسی طرح اللہ انہیں کچھ سنا دیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں اور ان کو ریئلائز ہو جائے ان کے بیہیویئر کے بارے میں کہ ان کا بیہیویئر بہت زیادہ غلط ہے. اوکے جی، اگلی بات ہے جی کہ اوکے مدر کیا کویشچن جو ہے وہ ہو گیا ہے جی. ایتھیزم پہ سوال، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو میں ڈیل کروں گا انشاءاللہ دوبارہ سے. ٹائم بھی ہمارے پاس ذرا شارٹ ہے. اوکے اوکے پھر ایتھیزم کے اوپر زیادہ چلیں اپنے فرینڈس کی طرف، بیکاز میں ریلیجس تھاٹس. اوکے، بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے سسٹر نے کہ وہ ان کے جو فرینڈز ہیں ان کی وہ چیلنج دے رہی ہیں بہت زیادہ اور کٹ آف ہو رہی ہیں. تو سو وٹ، شروع میں ریزسٹنس آئے گی، لیکن وہی فرینڈز انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے قریب ہو جائیں گے. بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے، آپ کی کنسسٹنسی کو دیکھ کے وہ بھی چینج ہو جائیں. لیکن آپ اپنے اخلاق کو اتنا زبردست رکھیں کہ آپ ان کے لیے نمونہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ ڈسگرنٹلڈ ہو جائیں، غصہ کرنے لگیں، ان پہ غصہ آتا ہے تو آپ ٹھیک ہے ان کی نیگیٹیوٹی زیادہ نہ لیں، ان کے پاس جب بھی بیٹھیں اچھی بات کریں اور اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں اس پرابلم کو. اور یہ ٹیسٹ اور ٹرائل ہے آپ کے لیے اور اس کا ریوارڈ ہے آپ کے لیے. اوکے، ہمارے نبی کو لوگوں نے بہت دکھ دیا، بلکہ مجھے وہ ایک اسکالر کا بار بار سینٹینس یاد آتا ہے کہ وہ آپ جیسے ماشاءاللہ جو دیندار یوتھ ہے، جو ہماری سسٹرز ہیں، بردرز ہیں، جو اس وقت سٹرگل کر رہے ہیں، جنہیں یونیورسٹی میں عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جن کو پروفیسرز تانے دیتے ہیں اور ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کو باتیں کس کے باتیں لگائی جاتی ہیں انہیں، مطلب آل سارٹس آف یہ چیزیں. تو ان اسکالر نے بڑا خوبصورت سینٹینس بولا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نوجوانوں خوش ہو جاؤ، کیونکہ ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق آج نبی کے سچے ساتھی کوئی ہو تو تم ہو، کیونکہ تمہیں بھی اسی طرح غم دیا جاتا ہے جس طرح نبیوں کو دیا گیا تھا. تو غم نہ کریں، یہ پیکیج کا حصہ ہے، ریزسٹنس آنا، کٹ آف ہو جانا. رائٹ، تو اللہ نے چاہا تو وہی لوگ، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ریپیل ایول ود گڈ. آئی تھنک سورہ فرقان کی آیت ہے، آئی ایم ناٹ شیور بٹ آیت ایگزیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ریپیل ایول ود گڈ اینڈ دا ریزلٹ آف دیٹ ول بی یو ول سی دیٹ دوز پیپل ہو ور یور اینیمیز ول بیکم یور فرینڈ. اوکے، تو اس فارمولے کو، ایول کو گڈنس سے ریپیل کریں اور پریشان نہ ہوں ان کی باتوں پہ. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں. اوکے، اور ہم کویشچن کرتے ہیں ہاؤ ٹو بیلنس ڈوپامین. اچھا سوال ہے، ٹیکنیکل سوال ہے. ڈوپامین وہ کیمیکل ہے جو انسان کو مطلب اچیومنٹ، سینس آف اچیومنٹ دلواتا ہے اور انسان کو فلفلمنٹ کی ایک سینس آتی ہے. ٹھیک ہے، ڈوپامین جب بھی اسے ملتا ہے، لیکن ڈوپامین کی ضرورت سے زیادہ ڈوز انسان کو سیلفش بنا دیتی ہے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف لے جاتی ہے. انسان زومبی، لٹرلی زومبی بن جاتا ہے، اس کے مائنڈ میں اور کچھ نہیں ہوتا، صرف اپنی گریٹیفیکیشن اور خواہشات ہوتی ہیں. اس کا حل ہے، اس کو آپ کاؤنٹر کریں، اس کی ڈوز کو کم کریں، وہ چیزیں کم سے کم یوز کریں جو آپ کو پرسنل سیٹسفیکشن دیتی ہیں،
उन चीज़ों को बढ़ाएं जो आप सेक्रीफाइस करके दूसरों के लिए कर रहे हैं। जैसे स्पेशल टाइम निकाल के कमरे से उठ के अपने आप को फोर्स करके किसी के घर जाना उसकी तीमारदारी के लिए, या वैसे ही उसको विजिट करना, राइट, और उससे जाके बातें करना। ये वो चीज़ें हैं, गिविंग वाली चीज़ें हैं। या एक स्पेसिफिक डे निकाल के बिरयानी तकसीम करना, जैसे मैंने आपको बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन दी थी। तो इससे जो है ओके, वी आर क्रेजी, एंगर, एग्रेशन, मीटर घूम जाता है। तो गुस्से पे काबू करें और कंट्रोल करें अपने इमोशन। आप इमोशंस पे कंट्रोल कर सकती हैं, हर बंदे का अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। इसकी दलील ये है कि असल में अगला जब हम देखें ना कि हमसे वीक है, वीक सिचुएशन में, उसमें हम गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन अगर सेम सिचुएशन में हमारा बॉस होगा, हमें तनख्वाह देने वाला होगा, उसके सामने हम गुस्सा नहीं होंगे। इसका मतलब है कि हमारा गुस्से पे कंट्रोल है, लेकिन वी मेड अ चॉइस कि नहीं, बीवी के सामने इसलिए गुस्सा होना है क्योंकि वो वीकर पोजीशन में है, छोटे भाई बहन के साथ इसलिए होना है वो वीकर पोजीशन में है। लेकिन अगर वही सख्त बात, वही गलत बात या वही फ्रस्ट्रेशन दिलाने वाली चीज़ें कोई बॉस करेगा या कोई ऐसा बंदा जिसकी हम बड़ी इज्जत करते हैं करेगा, तो हम गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे। तो प्लीज़ गुस्से को कंट्रोल करना सीखें। मुसलमान का जेवर है सब्र, पेशेंस उसका जेवर है। पेशेंट रहें, पेशेंट रहें। और याद रखें कि माइंड इज़ लाइक अ मसल। ये जो हमारा माइंड है, जिस तरह आप डेली एक्सरसाइज करते हैं मसल ग्रो करता है ना, तो सब्र भी ग्रो करेगा। आपका ये गुस्से पे कंट्रोल करने वाला जो एटीट्यूड है ये भी ग्रो करेगा। ओके, तो आखिरी सवाल इंशाल्लाह हम ले लेते हैं और उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। ओके, अल्लाह ताला आपके माशाल्लाह मोहम्मद नुमान ज़िया, अल्लाह ताला आपके वालिद को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उनकी डेथ हो गई 6 अगस्त को, और तमाम लोग इनके वालिद के लिए बहुत दुआ करें क्योंकि आप सबकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए आपके वालिद की, और आपको उनके लिए सदका जारिया बनाए, और आपकी फैमिली को सब्र जमील अता करें। ओके, हाउ टू बी काम एंड सॉफ्ट विद अदर्स व्हेन यू आर सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। अच्छा सवाल है। और आखिरी सवाल है, ओके, there are lots of methods to deal with negativity. One is कि you surround yourself with good people. If you can't avoid those negative people, you ensure that you counter that negativity. उस नेगेटिविटी को आप निकालें, ज़ाया करें पॉजिटिविटी के साथ। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखें या कोई ऐसी चीज़ें रखें या ताल्लुक़ रखें किसी ऐसी चीज़ के साथ जो उस नेगेटिविटी को ज़ायल कर दे। अगर वो नेगेटिविटी समो गई आप में और आप में उसने घर डाल लिया, तो फिर वो आपको भी डैमेज करेगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव करेगी, राइट। तो अपनी एनर्जी को बचाएं, आप बचा सकते हैं। आपकी एनर्जी प्रेशियस है, छोटी छोटी बातों पे मत जो है ना उस नेगेटिविटी को हावी ना होने दें। आई नो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन यही हल है। जब आपके इर्द गिर्द है ही नेगेटिविटी, आप निकल भी नहीं सकते वहाँ से, तो उसको ज़ाइल करें जल्दी से जल्दी, ताकि वो आप पे सवार ना हो जाए, आप पे जो है वो चढ़ ना दौड़े। और अल्लाह से दुआ सबसे बड़ी चीज़ है। 7 ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो एनर्जी वाली एक्टिविटीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जी वाली एक्टिविटीज़ हैं। किसी अच्छे दोस्त से बात कर ली, ओके, उससे गम शेयर कर लिया, दिस गिव्स यू पॉजिटिव एनर्जी। या वैसे ही कोई आउटिंग कर ली, या कुरान की तिलावत कर ली, वगैरह वगैरह, ओके, ऑल दीज थिंग्स। तो दिस विल गिव यू दैट रिक्वायर्ड एनर्जी, और उसको आपको ज़ाइल करना होगा। ओके जी, अभी टाइम ख़त्म हुआ जाता है और इंशाल्लाह मज़ीद सेशंस भी करेंगे। आपके सवालात मज़ीद मैं लूँगा दोबारा इंशाल्लाह लाइव सेशन में अपने पेज से करूँगा, और उसमें सारे जो मुझे इनबॉक्स में क्वेश्चंस आए उनको मैं ज़रूर एड्रेस करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें और सबके लिए दुआ करें। और प्लीज़ ये जान लें कि रूह की हिफाजत किए बगैर गुजारा नहीं है। अगर रूह रह गई बग़ैर खुराक के तो इंसान चल ही नहीं सकता दुनिया में। इसलिए सबसे अव्वलीन तरजीह अपनी रूह को दें, उसकी ग़िज़ा को दें, उसको ग्रो करें। जब आप उसको ग्रो करेंगे, आप खुद अपने अंदर ऐसी ऐसी चेंजेस देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे।
آپ کہیں گے کہ یار سال پہلے میں ایسا تھا، 6 مہینے پہلے میں ایسا تھا، اب مجھے کیا ہو گیا، یہ پاور میرے اندر کہاں سے آ گئی ہے؟ تو اس پاور کو حاصل کرنے کے لیے اسلام پریکٹس کریں. پریکٹس سے مراد ہے اپنا مزاج اسلامی بنائیں، اپنی سوچ اسلامی بنائیں، اپنے اندر وہ کوالٹیز لے کے آئیں جو اسلام انسٹل کرتا ہے، رائٹ؟ اور وہ کوالٹیز لانی پڑیں گی، آپ کو لانی پڑیں گی. اوکے، بیٹھے بیٹھے نہیں آ جائیں گے، اس پہ آپ کو ورک کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات، دین کا علم حاصل کیجئے. تو دین کے علم کے لیے جو میں نے آپ کو ورک شاپس بھی اناؤنس کی ہیں وہ فالو کریں، اور خود سے بھی انشاءاللہ علم حاصل کریں، کسی اسکالر کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں. اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششیں قبول فرمائیں گے اور ہماری کوششیں قبول فرمائیں گے. اور اپنا بہت سا خیال رکھیں، خوش رہا کریں، اور اپنی انرجیز کو قائم رکھیں، پازیٹیو رکھیں، اور اللہ کو اپنا مولا ولی بنا لیں، ہیلپر بنا لیں. آپ کی آدھے سے زیادہ، بلکہ آپ کی ساری ٹینشنیں جو ہے ختم ہو جائیں گی جب آپ اللہ پہ ایک چیز چھوڑ دیں گے، رائٹ؟ لیکن اپنی حفاظت کریں، اپنے مائنڈ کی، باڈی کی، سول کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ سے راضی ہو جائے، اور آپ کے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ حل کر دے. اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بہترین چیزیں آپ سب کو دے. جو انسان صحت کے حوالے سے، رشتہ داریوں کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، کسی بھی چیز کے حوالے سے پریشان ہے، اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو حل کر دیں، دور کر دیں، اور میریکولسلی اس بندے کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں، وہ بندہ کنیکٹ ہو جائے کسی طرح اچھی چیزوں سے. یہی اسی دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.